حضرت میرا یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شے انسانی جسم میں حلول نہیں کر سکتی، یعنی روحانیت کے اعتبار سے، تو پھر اگر کسی کے اوپر حاضری آتی ہے تو وہ جنات یا جن میں سے کوئی چیز اس انسانی جسم میں کس چیز کو قابو کر لیتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا معرکۃ الآراء جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ جنات جو ہے وہ جسم میں حلول کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے. یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنات جو ہیں ان کی بھی روح ہے، اور ایک جسم میں ایک وقت میں ایک ہی روح رہ سکتی ہے. تو اگر جن جسم میں داخل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب اس کی روح بھی ہے. ایک ساتھ دو ارواح کیسے رہ سکتی ہیں؟ اب اس میں پرانے علماء کی طرف اگر توجہ کریں تو ان کے یہاں حلول کا کانسیپٹ ملتا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا دیکھیں، ایک ہے وہ رائے کہ جو علماء دیتے ہیں اور اسی رائے پر ہم بھی عمل کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جن جو ہے وہ روح کی طرح کسی جسم میں حلول نہیں کر سکتا. جیسے روح نے جسم میں حلول کیا ہوا ہے اس طریقے سے جن حلول نہیں کر سکتا. اسی پر جو ہے وہ ہم بھی عمل کرتے ہیں. لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں اب کیونکہ ہمارا کام ہی علاج وغیرہ کا ہے تو وہ حاضریوں کے بہت سارے کیسز آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ بھائی مریض کو تو ہوش ہی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے ابھی اس کی روح ہے نہیں جسم میں، ابھی کوئی اور ہے دوسرا. جیسے کوئی عورت ہے، اس کے جسم میں کوئی ایسی حاضری آئی ہوئی ہے کہ اس کی آواز بھی بالکل تبدیل ہو گئی اور آنکھیں بھی چڑھ گئی ہیں، اور جو ہے وہ اس کے اندر ایک الگ سے طاقت آ گئی ہے. اور دوسرا ایک مردانہ روب و دبدبہ آ جاتا ہے اس کے چہرے پہ، مردانہ پن جس کو کہتے ہیں نا. وہ عورت بھلے کتنی بھی جو ہے وہ ہو، خوبصورت ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو، اس کے چہرے پہ ایک مردانہ جو ہے نا وجاہت بول رہے ہیں یا ایک مردانہ پن سا باقاعدہ محسوس ہوتا ہے. اب ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے اندر جیسے کوئی دوسری روح آ گئی ہے، بظاہر دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے. اس میں اب جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بھائی جن پورے جسم پر حلول نہیں کرتا، وہ چھوٹا ہو کر کان کے ذریعے سے جا کے دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے. اور اکثر عاملین جو بڑے علماء گزرے ہیں، اس میں ماہر گزرے ہیں علماء روحانیات، یہ کہتے ہیں کہ جنات سب سے پہلے اعصاب پر قبضہ کرتے ہیں، اور اعصاب کا تعلق دماغ سے ہی ہوتا ہے، یعنی اعصاب کو دماغ ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جن جو ہے پورے جسم پر بآسانی قابو کر لیتا ہے. تو اب وہ جیسے دماغ میں جا کے بیٹھ گیا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی مکھی ناک کے ذریعے سے دماغ میں چلی گئی، اللہ نہ کرے کسی کے جائے، یا مچھر چلا گیا. اب یہ نہیں ہے کہ اس نے پورے جسم میں حلول کر لیا، وہ دماغ میں موجود ہے. اسی طرح وہ جن بھی ہوتا ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ جن جو ہے وہ مس کے ذریعے سے، یعنی قریب کھڑے ہو کر اس کو مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے. اب اس کے ٹچ میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کو مخبوط الحواس بنا کر اس کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے. جیسے ہپنوٹائز کرنا بولتے ہیں، انسان ہپنوٹائز کر لیتا ہے. تو جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مس کے ذریعے سے اس کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے، اس لیے وہ مریض ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ اقوال ہیں، لیکن اس کا یہ ہے معاملہ کہ اصل تو ہمیں توجہ علاج کی طرف دینی ہے. اب جس کے یہاں مسئلہ ہوا ہوتا ہے نا،
اس کو آپ یہ سمجھانے بیٹھیں گے کہ بھائی یہ حلول ہے، یہ حلول نہیں، وہ بولے گا حلول حلول سب چھوڑو، علاج کرو بس. اس کو ہم نہیں جانتے، بس اس کو ختم کرو، ہمارے گھر پہ مریض ہے، آپ اس کو کرو. تو اب اس میں یہ کہ علماء کی ابحاث ہیں یہ. تو یہ ہے کہ لیکن جنات جو ہے باقاعدہ اثر کرتے ہیں، جسم پر قابو کر لیتے ہیں، اور بہت برے حالات لوگوں کے کر دیتے ہیں. اور خصوصاً خواتین کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی کے معاملہ ہو، جس گھر میں کسی خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ تو بیچارہ جیتے جی مر جاتا ہے. وہ سنبھلتی ہی نہیں ہے نا. ایسی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ روڈ پہ بھاگ جاتی ہیں، حاضری ہوتی ہے وہ روڈ پہ بھاگ رہی ہے خاتون بغیر روبٹے کے. کتنی ایک کہ کوئی عزت دار بندہ ہو اس کے ساتھ ایسا اللہ نہ کرے ہو جائے، کتنی بے عزتی کی بات ہے، کتنا شرمندہ ہوگا. تو جس کے ہاں ہوتا ہے وہ حلول وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ بس بولتا ہے بھائی اس کا علاج ہونا چاہیے، بھلے وہ دماغ میں بیٹھا ہے یا پھر باہر سے جا کے مس کر رہا ہے، علاج ہو. بس اللہ پاک سب کے معاملات حل فرمائے. سمجھ آ گیا آپ کو؟